خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ مرکز کی انجیل سترواں باب، مرکز کی انجیل 10واں باب 17 آج سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب کلام خدا میں مرکز کی انجیل 10واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے، کیونکہ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ایسا کوئی نہیں جس سے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو اس وقت ہم سے کلام کرنے کو ہے، اور اس کے کلام کے لیے اور اس کے کلام کی قدرت کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو نے رات بھر حفاظت اور نگہبانی کی اور یہ دن ہمیں بخشا۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔
اور دنیا میں یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے مقدس گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تیری آواز کو سننے کے لیے جمع ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اب اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ اے خداوند تیرا پاک روح تیرے لوگوں پر، مجھ پر، ہم سب پر ہے، تاکہ اے خداوند میں تیرے کلام کو تیرے پاک روح کے وسیلہ سے بیان کر سکوں اور تیرے لوگ تیری آواز کو سن سکیں۔ ان کے کانوں کی، ذہنوں کی اور دلوں کی تقدیس کر، تاکہ تیرے کلام کا ایک ایک لفظ ان کی زندگی کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے دولت سے زیادہ خدا سے پیار کرے۔ آج کا مضمون ہے دولت سے زیادہ خدا سے پیار کرے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 10واں باب 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں یہاں ہم ایک ایسے دولت مند شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو بہت ہی دولت مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے اور وہ سوچتا ہے اس کے پاس دولت بہت ہے، اب ہمیشہ کی زندگی کو بھی میں لے سکتا ہوں۔ جیسے اگر کوئی دولت مند ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیا چیز دولت سے نہیں آ سکتی، دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، لیکن عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ آپ جب دولت سے پیار کرتے ہیں اور اس قدر محبت کرتے ہیں تو پھر بظاہر تو وہ مسیح کے پاس آیا، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جب مسیح کے پاس آیا ہے اور گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے اور لگتا ہے کہ بہت ہی تابعدار ہے، لگتا ہے بہت پیار کرنے والا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دولت سے محبت ہے، خدا سے محبت سے زیادہ دولت سے محبت ہے۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے کہا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے کہا استاد میں نے لڑکپن سے ان پر عمل کیا ہے۔ اب غور کریں کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اس نے جب ان باتوں پر عمل کیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اس کے پاس ابدی زندگی نہیں ہے، اور اس لیے اب وہ مسیح سے پوچھنے آیا اور ابدی زندگی مسیح کے حکموں کے تابع ہونا ہے، ابدی زندگی مسیح کے پیچھے چلنا ہے، ابدی زندگی کے لیے اپنے مسیح سے، اپنی دولت سے، اپنے آپ سے زیادہ محبت مسیح سے کرنا ہے اور اس کے حکموں کو ہر چیز سے زیادہ افضل جاننا ہے۔ اور جب ایسا کریں گے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں پھر خدا کی قدرت سے غیر معمولی کام ظہور میں آتے ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے،
اب مسیح کو اس سے پیار ہے لیکن اس کو مسیح سے پیار نہیں. مسیح کو اس سے پیار ہے, اس کو اپنی دولت سے پیار ہے. کلام خدا میں مرکز 10واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا, ایک بات کی تجھ میں کمی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اب مسیح نے کہا, مسیح کو اس سے پیار ہے, مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے, مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو, اور اس لیے مسیح نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ کر غریبوں کو دے دے, ان کی ضرورتوں کو پورا کر, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. عزیزو, جب ہم اور چیزوں سے محبت کرتے کرتے مسیح سے پیار کرتے ہیں تو یہ اہم نہیں ہے, بلکہ ہماری محبت دولت سے زیادہ, ہر ایک چیز سے زیادہ ہم اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں, اور پیار کی جو بیس ہے وہ ہے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں, جو وہ فرماتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ بے شک گھٹنے بھی ٹیکتا ہے, بے شک یہ مسیح کو استاد بھی کہتا ہے, لیکن اس کی بات نہیں مانتا, اس کے کلام کو نہیں مانتا, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اسے اس سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنی دولت سے. عزیزو, ہمیشہ کی زندگی کے لیے دولت سے آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں لے سکتے, بلکہ ہم جب یہاں پر مرکز 10واں باب 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے, اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. اب دولت کی محبت اسے مسیح سے جدا کر گئی اور وہ چلا گیا غمگین ہو کر. لیکن اگر وہ مسیح سے پیار کرتا دولت سے زیادہ تو وہ کہتا کہ میں اپنے خدا سے پیار کرتا ہوں. عزیزو, آج بھی یہی صورتحال ہے کہ دولت دینے والے سے اتنی محبت نہیں, دولت سے محبت ہے. چیزوں کو دینے والا خدا ہے, اس سے اتنی محبت نہیں, چیزوں سے محبت ہے. اولاد خدا دیتا ہے, گھر خدا دیتا ہے, کاروبار خدا دیتا ہے, جیون ساتھی خدا دیتا ہے, برکت خدا دیتا ہے, دولت خدا دیتا ہے, اور دینے والے سے محبت نہیں, اور ان چیزوں کی محبت میں انسان کھو جاتا ہے, اور اس طرح وہ خدا کی محبت سے غافل ہو جاتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خدا سے محبت کرے اور خدا کی محبت میں وہ آگے بڑھتے جائیں. اور اسی لیے یسوع مسیح نے فرمایا, ہم دیکھیں گے 23ویں آیت میں لکھا ہے, مرکز کی انجیل 10واں باب 23ویں آیت, پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا, دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. اب دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. یہ وہ دولت مند ہے جو دولت سے پیار کرتے ہیں اور مسیح کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں, ان کے لیے جانا مشکل ہے. لیکن جو اپنی دولت کو مسیح کے لیے قربان کر سکتے ہیں, اپنی زندگی مسیح کے لیے وقف کر سکتے ہیں, اپنے ہر کام سے زیادہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں اپنے مسیحا کو, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور یہ رکاوٹ دولت اس وقت بنتی ہے جب اس شخص کی طرح جو مسیح کے پاس آیا, اس کی طرح انسان اپنی دولت کے اس گھمنڈ میں, اب یہ دولت اس کے لیے پھندا بن گئی, ہمیشہ کی زندگی میں یہ داخل نہیں ہو سکا, اور یہ غمگین ہے. اور غمگینی اس لیے ہے کہ اسے دولت سے پیار ہے, غمگینی اس لیے ہے وہ دولت سے محبت کرتا ہے, غمگینی اس لیے ہے, اداسی اس لیے ہے کہ وہ دنیا اور دولت سے پیار کرتا ہے. عزیزو, جب
तक आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं, जब तक आप दौलत से मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं। खुदा की मोहब्बत ज़ाहिरी तौर पर घुटने टेकने से नहीं, अच्छी बातें कहने से नहीं, बल्कि असल मोहब्बत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप मसीह की बात मानते हैं, जब मसीह के कलाम को मानते हैं, मसीह जो फरमाता है वो करती है आप और करते हैं। तो ये जाहिर करता है कि आपको मसीह से मोहब्बत है। आप अपनी दौलत से ज़्यादा, अपने शोहरत से ज़्यादा, अपने ज़िंदगी से ज़्यादा और अपनी हर चीज़ से ज़्यादा आप खुदा को अहमियत देते हैं, उसके कलाम को आप अहम समझते हैं और उसके पीछे चलते हैं। अज़ीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी आपके लिए है जब आप मसीह की खातिर ये सब कुछ करते हैं। आइए मेरे साथ जरा देखें, जब हम मरकज़ की इंजील 10वां बाब 28वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, पतरस उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया, मसीह के शागिर्दों ने सब कुछ छोड़ दिया। मासूल लेने वाला चौकी पर बैठा है और उससे चौकी को छोड़ दिया, आला मनसब को छोड़ दिया और मसीह के पीछे हो लिया। इनके लिए हमेशा की जिंदगी है, इनके लिए इस दुनिया में भी बरकत है और इनके लिए हमेशा की जिंदगी है। आज बहुत से ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो बज़ाहिर तो मसीह से प्यार करते हैं, जो बज़ाहिर मसीह के ताबे हैं, जो उसके उसूल घुटने भी टेकते हैं और उससे इबादत भी करते हैं, कलाम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, कलाम सुनते हैं लेकिन उदास होकर चले जाते हैं, क्योंकि जिन बातों को छोड़ने के लिए मसीह उनसे कलाम करता है उनको वो छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें उनसे मोहब्बत है और वो बातें जो मसीह चाहता है कि वो छोड़ दें। अज़ीज़ों, जब वो नहीं छोड़ते तो फिर उदासी है, फिर गमगीनी है, फिर बेदिली है, फिर परेशानी है, फिर बहरान है और फिर इंसान के अंदर वो इत्मीनान नहीं रहता जो मसीह की बात मानने में है। अज़ीज़ों, दौलत नहीं और कुछ नहीं, हमें यीशु चाहिए और यीशु और सिर्फ यीशु। और जब यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो फिर हम सब कुछ हासिल करते हैं, इसलिए कि उन चीज़ों के पीछे नहीं है बल्कि यीशु के पीछे है और उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे। हम यीशु की क़यादत में ज़िंदगी गुजारते हैं और वो हमारी ज़रूरियात से वाकिफ़ है, हमारी क्या नीड है इससे वो वाकिफ़ है और वो हमें खुद मुहैया करता है। लेकिन जब दौलत से प्यार है, जब दौलत से मोहब्बत है, तो ये दौलत इस दौलतमंद के लिए फंदा बन गई, ये हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सका, ये दौलत इसे खुशी नहीं दे सकी, ये दौलत इसके लिए ज़िंदगी की शाहरा न बनी, बल्कि उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए रोक दिया। और ऐसे ही दौलतमंदों के लिए खुदा के बेटे यीशु ने फरमाया, मरकज़ की इंजील 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। अब इसका भरोसा अपने खुदा पर नहीं कि उससे अगर हुक्म दिया है कि मैं ये दौलत दे दूं, गरीबों में बांट दूं और मेरी ज़रूरतों के लिए मेरा खुदा है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं उस पर एतमाद करता हूँ। और जब कोई शख्स आपकी दौलत पर भरोसा करता है तो वो कहता है, अगर बीमार होऊंगा तो मैं अच्छा इलाज करा लूँगा, कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास दौलत है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और उसका भरोसा दौलत पर होता है, उसका भरोसा अपने खुदा पर नहीं होता। लेकिन जब दौलत नहीं तो हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है कि मेरा खुदा मेरी इस ज़रूरत को पूरा करेगा, इस मसले को हल करेगा, मेरे इस दुख में मेरे साथ है। और जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं
تو پھر خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، ہمارے مسائل کو بھی حل کرتا ہے، ہماری زندگی سے ہر ایک بحران کو دور کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، جب کوئی شخص دولت سے پیار کرتا ہے تو وہ خدا کے گھر نہیں آتا کہ میں اور بزنس میں دولت حاصل کروں، اور جب دولت سے پیار کرتا ہے خدا کا کلام نہیں سنتا کہ جتنا ٹائم میں سنوں گا اس میں اپنا بزنس کروں۔ لیکن ہم ہمیشہ کی زندگی نہ کاروبار سے، نہ بزنس سے، نہ دولت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف یسوع دیتا ہے، اور اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکموں کے تابع ہوتے ہیں، تو پھر ہمیشہ کی زندگی وہ بخشتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھیں، مرکز کی انجیل 10واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اب اونٹ حجم کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے؟ سوئی چھوٹی سی ہے اور پھر اس کا ناکا بالکل چھوٹا سا ہے، یعنی اس کی نیڈل کی آئی بہت چھوٹی ہے، اس میں بمشکل دھاگا ڈالا جا سکتا ہے، اور اگر نظر کمزور ہو تو دھاگا بھی ڈالنا مشکل، کبھی دھاگا اوپر چلا جائے گا کبھی ادھر، اس لیے کہ بہت مشکل ہے دولت مند کا۔ کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، اٹ از این ایزی کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، لیکن دولت مند کا مشکل ہے، گویا وہ دولت اسے روکتی ہے بادشاہی میں جانے سے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتا ہے، خدا سے پیار نہیں کرتا۔ دولت سے پیار کرتا ہے، خدا کے حکموں سے پیار نہیں کرتا، دولت سے پیار کرتا ہے، اور جو مسیح فرماتا ہے جو بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے وہ کچھ نہیں کرتا، اور اس طرح وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پاتا۔ عزیزو، دولت سے زیادہ، آج کا ہمارا مضمون ہے دولت سے زیادہ خدا سے پیار کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، دولت سے پیار کرتے ہیں، تو دولت آپ کی جان کے لیے پھندا بن جاتی ہے، اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس سے خدا کی مرضی سے دور ہوتے ہیں۔ دولت ہے تو نشہ کرتے ہیں، دولت ہے عیش و عشرت کرتے ہیں، دولت ہے تو اس کا منفی استعمال کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جانے سے روکتا ہے، کیونکہ دولت ہے۔ لیکن جب آپ ایماندار بہت دولت مند رہے ہیں، ابراہم بہت دولت مند تھا، اسحاق بہت دولت مند، یعقوب بہت دولت مند، ایوب بہت دولت مند، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ بھروسہ اپنی دولت پر نہیں کرتے، اپنے خدا پر کرتے ہیں۔ ابراہم کو خدا کہتا ہے کہ یہاں سے چل اس ملک میں جا، تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ کر، تو وہ وہی کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے دوں گا، وہ مانتا ہے۔ عزیزو، اسے اپنی دولت پر نہیں۔ میرے پاس ایک میاں بیوی آئے، انہوں نے کہا بشپ صاحب ہمارے پاس بہت دولت تھی، اولاد نہیں تھی، ہم نے بہت کوشش کی، کہنے لگے ہم نے آسٹریلین کانسیپٹ فلاں ہر جگہ علاج کرائے، کہنے لگے جب لاکھوں روپیہ ختم ہو گیا نا تو بس ہم بھی کچھ بھی نہ رہے۔ پھر ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اب خدا کے پاس آئے، پھر وہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آتے رہے، میں ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور چند مہینوں میں خدا نے ان کو اولاد بخش دی، یعنی خدا نے امید بخش دی، اور پھر معین وقت پر بیٹا پیدا ہوا۔ عزیزو، جب تک انسان دولت کے نشے میں رہتا ہے، دولت کے حصار میں رہتا ہے، دولت کے پھندے میں رہتا ہے، وہ خدا کو اور خدا کے حکموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنی دولت پر ہے، اور وہ بات سن کر، کلام سن کر چلا جاتا ہے، اور
ایسا فیصلہ نہیں کرتا کہ جائے اور خدا کے حکم کے تابع ہو جائے، اپنی ساری دولت دے دے اور مسیح کے پیچھے آ جائے کہ تو ہی میری دولت ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو ہی میری زندگی ہے۔ عزیزو، چند سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی، یعنی کافی پہلے، خدمت میں آنے سے بھی پہلے میں سٹوری پڑھتا تو میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک بادشاہ بہت کچھ جو ہے نا وہ بڑا فیاض ہوتا ہے، اس سے سب کچھ ایک بڑے میدان میں رکھ دیا، جو کس کی ضرورت ہے وہ آئے اور لے جائے، اور ہر ایک بندہ آتا اپنی چیز لیتا، گھر چلا جاتا، پھر کوئی اور نیڈ ہے وہ آتا اور لے جاتا۔ بادشاہ وہیں کھڑا ہے اور سارا دن کھڑا رہا، لوگ آتے رہے، خوش جاتے رہے، اور وہ دیکھتا رہا۔ اور ایک نوجوان ایسا تھا جو صبح سے آیا، ایک چیز کے پاس کھڑا ہوتا، کچھ دیر سوچتا، پھر دوسری چیز کے پاس چلا جاتا، پھر سوچتا، پھر تیسری، پھر، اور اب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی۔ اب شام ہونے کو تھی اور اس نے خود اس کے پاس آیا، اس سے کہا، اے جوان، تو کیا چاہتا ہے؟ جو چیز یہاں نہیں ہے تجھے کیا چاہیے؟ اس سے کہا، مجھے کیا چاہیے؟ اور وہ ایک دم لپکا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس سے کہا، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں تو سب فانی ہیں، لیکن تو ایسا عظیم ہے اور میں تجھے چاہتا ہوں۔ عزیزو، اس سے وہ سب جو باقی تھی وہ اسے اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے کہا، تو مجھے چاہتا ہے، آج سے تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، اور میری ساری چیزیں ہی تیری ہیں۔ عزیزو، ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس قدر مگن ہے، اس قدر خوش ہے، لیکن اس کے جو گیور ہے، اس کا دینے والا ہے، اس سے وہ بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنی چیز میں کھو جاتے ہیں، اپنی دولت میں کھو جاتے ہیں اور اسی میں مسرور رہتے ہیں۔ لیکن زبور نویس کہتا ہے، خداوند میں مسرور رہنے والوں کے لیے کہ خدا میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ عزیزو، جب آپ خداوند کے پیچھے ہو جاتے ہیں، مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ دے کر تو میرے پیچھے ہو لے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھیں، مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب مسیح نے جو اسے حکم دیا وہ اس کی نفی کرتا ہے، اسے مسیح سے پیار کی بجائے اسے اپنی دولت سے پیار ہے، اور اس لیے بائبل بیان کرتی ہے، 22ویں آیت میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل 10واں باب 22ویں آیت، اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، اس بات سے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اب غمگینی آ گئی، اداسی آ گئی، اور ایسے ہی جو مسیح کو چھوڑ کر اپنی دولت میں مگن ہے، ان کی زندگیوں میں دولت خوشی نہیں دے سکتی، غمگینی سی رہتی ہے، اداسی سی رہتی ہے، ناخوش سے رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے آپ اس میں مسرور رہیں اور وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے، آپ اس کے پیچھے چلیں، آپ اور چیزوں میں مگن نہ رہیں بلکہ خدا میں مگن رہیں، اور جو اس کا حکم ہے، جو اس کا کلام ہے، جو اس کی باتیں ہیں، آپ اس کے کلام میں مگن رہیں اور اس کی تعریف کرتے رہیں۔ وہ آپ کی ہر ضرورت کو اس دنیا میں پورا کرے گا، اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ کے لیے اپنی زندگی ہے، آپ کے لیے برکت ہے، آپ کے لیے اس کا فضل ہے۔ اور پولس کے لیے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور اس کے فضل سے ہم سب کچھ پاتے ہیں، اس کے فضل سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اور کلام خدا میں دیکھیں دوبارہ مرکز کی انجیل 10واں باب 28ویں آیت، پترس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے۔ 29ویں آیت میں، مرکز 10واں باب 29ویں آیت،
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिससे घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और इंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस ज़माना में 100 गुना ना पाए। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप मसीह की खातर आप कुछ छोड़ दें। अब ये भी शख्स मसीह की खातर छोड़ता तो लिखा है 100 गुना पाए। आप जो पैसा बैंक में होता है उसके इतने % मिलता है, 100 गुना कोई भी नहीं देता। लेकिन जब आप दौलत को मसीह के लिए, उसके जलाल के लिए, अंजील की मुनादी के लिए, खुशखबरी के ऐलान के लिए और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और मसीह की खातर छोड़ देते हैं, तो आपको इस दुनिया में भी 100 गुना मिलता है और फिर हमेशा की ज़िंदगी भी है। अजीज़ों, खुदा चाहता है हम उसके कलाम पर अमल करें। खुदा चाहता है उसकी बातों पर हम अमल करें। खुदा चाहता है हम उसके पीछे चलें और जब हम उसके पीछे चलेंगे वो हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। यानी हमारा भरोसा अपनी दौलत पर नहीं, हमारा भरोसा अपने मनसब पर नहीं, हमारा भरोसा अपने घर पर नहीं है, हमारा भरोसा हमारे अजीज़ व अकारब पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है और हम उस पर एतमाद करते हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, हम ईमान रखते हैं। जो कलाम उससे किया है हमसे, हम उस कलाम को अपने खुदा की मर्जी जानकर उस कलाम के ताबे होते हैं। और अगर ये शख्स जो मसीह ने फरमाया ये करता तो ये खुश जाता, ये उदास न जाता, ये गमगीन न जाता। इसी तरह जो खुदा का कलाम सुनते हैं और जब इस पर अमल नहीं करते, जब इस कलाम को अपने लिए नहीं लेते, जब इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में उसका इतलाक़ नहीं करते, तो वो कलाम सुनकर और मसीह के हुज़ूर आकर वो जाते हैं तो गमगीन जाते हैं। लेकिन जो कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं वो जाते हैं तो खुश जाते हैं। अजीज़ों, आज खुदावंद चाहता है कि आप उसके ताबे हो जाएं और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें और जो खुदा चाहता है वही कुछ करें। और जब आप ऐसा करते हैं 100 गुना आपको यहाँ भी मिलता है और हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आँखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐसे ना खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि खुदा तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और चाहता है कि वो अपनी दौलत में मगन ना रहे बल्कि तेरे हुक्मों में मगन रहे, तेरे कलाम और तेरी बातों में मगन रहे। और तू उन्हें ज़िंदगी की तमाम नेमतों से भी नवाजता है और अपनी बरकत से मामूर करता है और उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी है। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। अब आप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।